عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے کتاب حمید قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی شکل میں اپنا دین ہم پر نازل فرمایا، اور اس دین میں آزمائش کے طور پر کچھ ایسے معاملات رکھے جس میں متشابہات ہیں، کچھ معاملات تو بالکل واضح ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم ان معاملات کو کتاب و سنت کی طرف نہ لوٹائیں اور اپنی عقل پر پرکھنا شروع کر دیں تو گمراہ ہو جائیں۔ ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ وہ ذات جس نے قرآن کریم نازل کیا، اس میں کچھ تو آیات ایسے جو بالکل محکم ہے، واضح ہیں، کسی قسم کا اس میں کسی کو شبہ کی گنجائش رہتی نہیں ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ایسی آیات ہیں، کچھ ایسے احکام ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو بعض لوگوں پر مشتبہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے واضح نہیں ہوتے۔ تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مومن کیا کرتا ہے اور منافق کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، یا جو اسلام میں پختہ نہیں ہوتے، اسلام کے بارے میں شک و شبہات ہوتے ہیں، تو وہ اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، اور ایک اس میں سے سیدھا مفہوم نکلتا ہے، لیکن اگر عقل کو دوڑائیں تو عقل کسی اور طرف لے جاتی، تو وہ عقل کے پیچھے لگ کے اس کا الٹا مفہوم لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تأویلہ، فتنہ تلاش کرتے ہیں اور اس کا غلط مطلب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون ربنا، اور جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لائے، کل من عندنا، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو جو دین کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں بھی لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی کہ اپنے مفہوم اور مطلب نکالنے کی کوشش کی، احادیث میں بھی، اور یہ دین کے تقریباً تمام معاملات میں آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گے جس میں لوگوں نے اپنے مطلب کا مفہوم نکالا، اپنی عقل کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق۔ یہی معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے معاملے میں بھی ہوا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یا ایسے معاملات کے ذریعے اہل ایمان کو پرکھتے ہیں، اور ایمان والے، پکے ایمان والے، کچے ایمان والے، شک و شبہ والے اور نفاق دلوں میں چھپا کے رکھنے والے، ان کو اللہ الگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوا۔ دیکھیں، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو علی اعلان صحابہ کرام سے سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ابو بکر و عمر کے ایمان پہ بھی انہیں شبہ ہے، عثمان کے بھی، دوسرے صحابہ کے بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پر کہتے ہیں ہمیں ایمان ہے، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان پہ ایمان لے آتے ہیں، اور کمزور اور متشابہات صحابہ میں تلاش کرتے ہیں، اور اس طرف چل کے جو ہے وہ صحابہ کرام میں تان و تشنیع کے دروازے جو ہے وہ کھول لیتے ہیں۔ اور ان میں سے سب سے بڑا دروازہ جو تان و تشنیع کا صحابہ کا ہے وہ ہے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا نا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے،
وہ جو ہے وہ متشابہات کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ صحابہ پہ طعن کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے ابو توبہ ربیع ابن نافع الحلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو عظمت صحابہ کی بلڈنگ ہے اور عظمت صحابہ کا جو خیمہ ہے اس کا دروازہ اور اس کا پردہ جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس نے اس پردے کو ہٹایا گویا کہ وہ عظمت صحابہ کو اس نے بے پردہ کر دیا، گویا کہ عظمت صحابہ پہ اس نے نقب لگا دی ہے۔ اس لیے کسی شخص کے بھی صحابہ پر ایمان کو پرکھنا ہو تو اس کے ایمان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان سے پرکھا جائے گا کہ اس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان کیسا ہے۔ اگر یہاں پہ وہ ڈگمگا گیا، سمجھے اس کے دل میں صحابہ پر، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا جو مقام ہے وہ اس کے دل میں موجود ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ فیس سیونگ کے لیے بڑے صحابہ کی عظمت کرتا ہے اور باقی جو ہے وہ اس طریقے سے صحابہ کی عظمت میں نقب لگانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہی تو حکم دیا ہے کہ والسابقون الاولون، یہ سابق ہے، یہ اولین ہے، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مومنوں کو کیا حکم ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہنا ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزر گئے ہیں ان کو معاف کر دے۔ ان پر طعن و تشنیع کرنا یا جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے درمیان اپنے آپ کو جج بنا لینا صحابہ کے درمیان میں اور اپنے آپ کو فیصل اور ثالث بنا لینا، یہ کسی شخص کے لیے لائق نہیں ہے۔ ان کی عظمت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کے جو آپس میں اختلافات اور جو ان کے معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت کے دربار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ امت گزر گئی، جو ان کے معاملات تھے وہ اللہ کے پاس ہے، تم نے اپنے معاملات کا اللہ رب العزت کے یہاں جواب دینا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ سلف میں سے بہت سارے علماء ان کا یہ فرمانا ہے کہ صحابہ کرام کے معاملات میں کبھی مداخلت نہ کرنا، کیونکہ جہاں بھی تم ڈگمگائے وہاں پہ تمہیں روز قیامت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم جب بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے صحابہ کا ذکر کریں گے تو ہم ان کے صرف مناقب بیان کریں گے، ان کے فضائل ذکر کریں گے، ان کی عظمت بیان کریں گے، ان کا مقام بیان کریں گے۔ ہمیں تو کسی عام انسان کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، جائے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، آپ کا دیدار کیا، آپ کے ساتھ اپنا وقت گزارا، ہم ان کی غیبتیں اور ان کی چغلیاں جو ہیں وہ ممبروں پہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کیسی کسی شخص کی بدبختی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایسا رسوا اور ذلیل کر دے کہ وہ ممبر و محراب جس پہ قال اللہ اور قال رسول کا فرمان جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے، وہاں بیٹھ کے وہ صحابہ کرام کی چغلیاں اور غیبتیں کر رہا ہے، صحابہ کرام کی وہ غیبتیں وہاں پہ کر رہا ہے۔ اس لیے آج کا جو خطبہ ہے وہ عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سلسلے میں آخری خطبہ ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم تھوڑے سے وقت کے لیے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کا کچھ تعارف اور ان کے کچھ مناقب بیان کریں گے، کیونکہ بیان کرنے کے تو لمبا وقت چاہیے، کچھ مناقب اور کچھ بیان جو ہے وہ فضائل بیان کریں گے۔ معاویہ ابن ابی سفیان، ان کا نام و نسب اس طرح ہے: معاویہ ابن ابی سفیان ابن صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، یہ آپ کا نام و نسب ہے۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا اسلام جو ہے وہ تو معروف ہے، صحابہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے وحی لکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات وغیرہ میں شرکت کی۔ آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کیا تھا نا، عمرہ قضا، اس وقت وہ ان سے ایک روایت آتی ہے کہ میں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا لیکن چھپا لیا تھا، لیکن میں ظاہر نہیں کر سکا۔ اور ظاہر کس وقت کیا؟ جب والدین مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے دن، یعنی 8 ہجری کو، تو پھر انہوں نے بھی اپنا اسلام ظاہر کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 5 سال قبل، گویا کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی نا تو آپ کی عمر 18 سال تھی۔ صرف کتنی عمر تھی؟ 18 سال۔ اور جس وقت ایمان قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 25-26 سال تھی، صرف بالکل نوجوان اس وقت تھے۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ کے والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جس طرح دوسرے تھے، انہوں نے ابتدا میں اسلام قبول نہیں کیا، دشمنیاں بھی کی، انہوں نے بھی کی، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی، فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، یہ اعلانات کیے گئے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر آپ نے بہت سارے غزوات میں، جنگ یرموک وغیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی غزوات میں آپ نے شرکت کی۔ آپ کے والد گرامی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی، آپ کے والد گرامی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی، آپ کی والدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہندہ ہمارے یہاں بولتے وہ بھی صحابیہ۔ اس خاندان کے بارے میں اتنا ظلم کیا گیا ہے، حضرت معاویہ، ابو سفیان، ہند اور ان کے باقی خاندان، اتنے جھوٹ ان کے نام پر باندھے گئے ہیں اور اتنے جو ہے وہ لوگوں نے جھوٹے قصے گڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو وہ اب ان پہ یقین ہے کہ وہ ایسا ہی تھا۔ مثال کے طور پر ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا، حالانکہ یہ غلط ہے، انہوں نے شہید نہیں کروایا تھا، وہ کسی اور نے کروایا تھا، اور وحشی ان کے غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرا ان کے بارے میں یہ جھوٹ بولا جاتا ہے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ بھی۔ تیسرا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ناک کان کاٹ کے اپنے گلے میں ان کا ہار ڈالا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ اتنے جھوٹ ان کے نام پہ باندھے گئے۔ حضرت ہند جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جب مسلمان نہیں تھی تو فرماتی ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دنیا میں سب سے برا چہرہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا تھا، اور جب اسلام قبول کیا تو کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے پیارا اور محبت برا چہرہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر آنے لگا۔ اور ایسی عظیم الشان کردار کی ایسی عظیم عورت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے بیعت لی، آپ نے خود ان سے بیعت لی ہے اسلام کی، تو آپ نے ان سے جو بیعت لی وہ قرآن کریم کے الفاظ ان میں سے یہ ہے کہ ولا یزنین، کہ زنا نہیں کریں گی۔ تو حضرت ہند پوچھتی ہیں اللہ کے رسول، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آزاد عورت اور وہ زنا بھی کرے؟ یعنی ان کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی آزاد عورت اور وہ زنا کرے۔ آپ کی والدہ وہ بھی مسلمان تھی۔ اس کے بعد آپ کے جو بہن بھائی تھے، ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید ابن ابی سفیان بڑے معروف صحابی تھے، بڑا کردار نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی، آپ کے بعد بھی۔ ایک بھائی، دوسرے بھائی عتبہ بن ابی سفیان، یہ بھی صحابی تھے۔ تیسرے بھائی انبسہ ابن ابی سفیان، یہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، یہ بھی صحابی تھے۔ یہ 3 بھائی ان کے، اور جو ہے وہ چوتھے خود، 4 بھائی اور چاروں ہی صحابی، والدہ بھی صحابی، والد بھی صحابی، 4 بھائی وہ بھی صحابی۔ ان کی بہنیں جو تھیں، ایک بہن ام حبیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مومنوں کی ماں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، وہ بھی مومنہ بلکہ مومنوں کی ماں۔
دوسری بہن ام الحکم بنت ابی سفیان، یہ بھی صحابیاں ہیں، اور غالباً یہی تھی جن کے بارے میں حضرت ام حبیبہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری بہن سے شادی کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور وجہ نہیں بتائی سوائے اس کے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بہنوں سے شادی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ دوسری بہن۔ تیسری عزہ بنت ابی سفیان، یہ بھی صحابیہ تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے بارے میں کیا کیا کچھ بولا جاتا ہے اور کن الفاظ سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شان اور عظمت دیکھیں۔ خود بھی صحابی، ان کے 3 بھائی وہ بھی صحابی، 3 بہنیں وہ بھی صحابی، بلکہ ایک ام المؤمنین۔ یہ کتنے ہوئے ٹوٹل جو ہے؟ یہ 7 بہن بھائی اور 7 ہی مسلمان اور 7 ہی صحابہ اور صحابیات، والد بھی صحابی اور ماں بھی صحابیہ ہے۔ ایسی عظمت اور ایسی شان آپ ڈھونڈیں گے تو تلاش ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اور آپ کا حلیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار حسن سے نوازا تھا، بڑے ہی خوبصورت تھے، سفید رنگ تھا آپ کا، اور لوگ آپ کے حسن اور رعب اور دبدبے کو دیکھ کر جو ہے وہ ہیبت زدہ رہ جاتے تھے، اور جو ہے وہ آپ کو دیکھنے والا کہتا تھا، جو بچپن میں ہی آپ کو دیکھنے والا کہتا تھا کہ اس بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ دنیا کی قیادت کرے گا۔ اور آپ کے فضائل اور مناقب، سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ ہر صحابی کے الگ الگ فضائل وارد ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح ہر نبی کے الگ الگ فضائل وارد نہیں ہیں۔ کتنے انبیاء کرام ہیں، کتنے انبیاء کرام تھے، لیکن قرآن مجید میں ان میں سے صرف شاید 21-22 کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک۔ کتنے انبیاء کرام ہیں جن کا نام بھی ذکر نہیں ہوا، لیکن ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نبی تھے، ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نبی تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں سب کے بارے میں الگ الگ آیات یا احادیث آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کی عظمت کے لیے اور مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور حالت اسلام میں اپنی آنکھوں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث بھی ان کے بارے میں آتی ہیں، اور کچھ آیات ہیں جن میں کچھ صحابہ کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ جیسے ویسے تو صحابہ کے بارے میں جتنی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، معاویہ اس میں بھی شامل ہے۔ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، معاویہ اس میں بھی شامل ہیں۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ اس میں بھی شامل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تراہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ ساری آیات جتنی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ ان سب آیات میں شامل ہیں۔ اور پھر خاص آیات جو نازل ہوئی، مثال کے طور پر یوم حنین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ رب العزت نے بڑے مواقع پہ تمہاری مدد فرمائی، اور یوم حنین کو بھی جب تم نے سمجھا تھا کہ کثرت ہماری ہے، لیکن پھر تم پر ایسا حملہ ہوا کہ تم گھبرا گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، تو اس سکینت کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کیونکہ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بھی شامل تھے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، یہ ساری آیات جو ہے اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ ایک ایک جو ہے وہ آیت کے اندر شامل ہے۔ باقی رہا سوال کہ احادیث میں آپ کے جو فضائل اور مناقب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی حدیث ایک بھی ثابت نہیں ہے، تو اس میں لوگ بڑے افراط و تفریط کا شکار ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹی احادیث گڑھی حمایت میں،
اور وہ حمایت میں کیوں گڑی؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے مخالف احادیث گڑی اور جو ہے وہ اس میں بڑی طعن و تشنیع کی گئی، تو بیوقوف لوگوں نے آپ کی حمایت میں بھی کچھ احادیث گڑ دی۔ تو یہ افراط و تفریط ہم انشاءاللہ دونوں سے بری ہیں، جو آپ کی مخالفت میں جو احادیث گڑی گئی اور آپ کی حمایت میں گڑی گئی، ہم دونوں سے بری ہیں، نہ ان کو بیان کرتے نہ ان کو، دونوں ہی جھوٹ ہیں۔ اور آپ کے حمایت میں اور آپ کے مناقب میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہدی بہ۔ 4 الفاظ شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کے طرق جمع کیے اور فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ حضرت معاویہ کے مناقب میں بالکل صحیح ہے۔ کیا 4 الفاظ، 4 دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بائی نیم نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا دے، نمبر 1۔ نمبر 2 مہدیہ، اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمایا۔ وہدی، مہدیہ ہدایت دینے والا، ہدایت پہ لوگوں کو لے کے جانے والا، اور وہدی اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرما، وہدی بھی اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اب دیکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی، کتنے ممالک ہیں، کون سا بر اعظم ہے کہ جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو جانشین ہیں وہ لوگ نہیں پہنچے۔ جتنے بر اعظم اب تک دریافت ہوئے ہیں، یہ سوائے یہ امریکہ وغیرہ، یہ ان کے بارے میں نہیں آتا کیونکہ یہ دریافت ہوئی کہ اس کو 200 سال ہوئے ہیں۔ تو باقی جتنے بر اعظم اس وقت دنیا کو معلوم تھے، تمام بر اعظموں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومتیں پہنچی ہیں، وہاں آپ کے لشکر پہنچے ہیں، وہاں فتوحات ہوئی ہیں، اور وہاں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان سب کا صحرا جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ کتنی لمبی چوڑی ریاست تھی جن پہ آپ کی حکومت تھی، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بھیجے ہوئے لشکروں کے ذریعے سے مسلمان ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا جو ہے وہ آپ کے حق میں کس طرح مبارک ثابت ہوئی۔ دوسری روایت جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، وقہ العذاب۔ اس کو بھی شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اور تعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان دونوں جگہ پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب یعنی قرآن کا علم سکھا دے، اور اس کو حساب سکھا دے، اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ تیسری روایت جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِ وَسَبَبِ وَصِهْرِ، کہ روز قیامت تمام قسم کے تعلقات اور نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے، اور میری سبب سے جو تعلقات بنے ہیں، اور میرے سسرالی تعلقات، اور میرے سسرالی۔ تو آپ حضرت نبی علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ آپ ان کے برادر ان لا، جسے سالہ ہماری زبان میں لفظ بولتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمارے اسلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں کے نام سے یاد کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی بہن مومنوں کی ماں ہے، اور جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ماموں۔ اور وہ کن کے ماموں ہیں؟ مومنوں کے ہیں۔ جس طرح امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں ہیں، اسی طرح آپ مومنوں کے ماموں ہیں۔ جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ ان کو ماموں نہیں مانتا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کہا تھا کہ فلاں کہتا عائشہ میری ماں نہیں، وہ کہتا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کی ماں تو ہوں ہی نہیں، میں منافقوں کی ماں کب بن گئی؟ میں تو مومنوں کی ماں ہوں، میں تو منافقوں کی ماں ہوں ہی نہیں۔ منافق تو ان کے بارے میں زبان درازی کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ، کچھ لکھوانا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی، گئے جا کے، بچے تھے، کہتے ہیں جی میں نے دیکھا معاویہ کھانا کھا رہے، میں نے کہا جی وہ کھانا کھا رہے ہیں۔
تو آپ نے پھر کہا جاؤ معاویہ کو بلاؤ۔ اگر معاویہ اتنے ہی غیر اہم ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دوبارہ ان کو کیوں بلواتے؟ آپ نے پھر بھیجا، وہ پھر دیکھ کے کہتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ بھیجا، وہ کہتے ہیں پھر کھانا کھا رہے ہیں۔ فرمایا لے بھی آؤ اسے لا اشبع اللہ بطنا، اور اس کا لفظی معنی ہے کہ اس کا پیٹ اللہ کبھی نہ بھرے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا نا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ ایک ایسی حدیث جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ہے اور فضائل میں ہے، کون سی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب تھے، کاتب وحی تھے، وہ وحی لکھتے تھے، آپ جو فرماتے تھے وہ وحی ہوتے، وہ کاتب وحی تھے۔ اس سے تو آپ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے نمبر ایک۔ اور دوسرے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتنی اہمیت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے جا کے ان کو کہا ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہ کہ ان کو کہا وہ کھانا چھوڑ کے آئے کہ نہیں، یہ نہیں آتا حدیث میں، یہ آتا ہے کہ صرف انہوں نے جا کے کہا۔ تو یہ آپ کا فرمانا کہ اللہ اس کا کبھی لا اشبع اللہ بطنا، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، تو یہ الفاظ جو ہیں ہم نے کل کے ترجمے میں ذکر کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو نا جمعے میں بتائیں گے کہ یہ پرسوں کے ترجمے میں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا معنی مراد نہیں ہوتا، جن کا معنی اور مفہوم مراد نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی زبان میں ذکر کرتے ہیں، جیسے بعض دفعہ کہتے ہیں ہائے میں مر گیا، یہ کیا ہوا؟ ہائے میں عورتیں بھی ہمارے یہاں بولتی ہیں نا، اور ہم نے اس کی مثال قرآن کریم سے ذکر کی تھی جب وہ تفسیر آئی تھی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، تو ان کو جب بچے کی خوشخبری دی گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا سے نوازنے والا ہے، تو کہنے لگی یا ویلتا، ہائے میری، لفظ معنی کیا؟ ہائے میری تباہی ہو، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، کہ میں جنوں گی اور میرا جو ہے وہ یہ خاوند بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں۔ تو کیا اس سے مراد نعوذ باللہ یہ کہ وہ کہتی میں تباہ ہو جاؤں؟ نہیں، یہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے معنی اور مفہوم مراد نہیں۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے یہ مراد ہوتا ہے؟ بات یہاں پہ سوچنے والی ہے کہ کیا عام لوگوں کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بھی ہیں؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں کہاں ہم نے رجوع کرنا ہے کہ جو اہل علم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی کل من عندنا کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو ان الفاظ کو بھی ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ہی ان کا معنی اور مفہوم دیکھیں گے، ان کا معنی مفہوم بھی کتاب و سنت کی روشنی میں ہی دیکھیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن چھوٹی سی بچی تھی، ان کی والدہ ام سلیم بیوہ تھی، تو مسلمان تھی، تو انہوں نے خدمت کے لیے اپنے بیٹے حضرت انس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رکھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کی بہن کو دیکھا، چھوٹی سی بچی تھی، تو وہ اچانک بڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کبرتے لا کبر سنک، وہ تو بڑی ہو گئی ہے، تو کبھی بڑی نہ ہو، یعنی لفظی معنی کیا ہے؟ وہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، تو لا کبیر اللہ سنک، اللہ تیری عمر نہ بڑھائے۔ اب یہ الفاظ بظاہر جو تھے، یہ وہ بچی تھی لیکن وہ جانتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، اس پر یہ الفاظ جو ہیں وہ بم کی طرح گرے، اور بڑی وہ پریشان باغی وہ اپنی ماں ام سلیم کے پاس گئے، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جا کے کہتی ہیں کہ جی آپ نے، اور حضرت ام سلیم گھبرا گئی، ان کو بتایا، وہ حضرت ام سلیم نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ نے میری بیٹی کو کہہ دیا، بد دعا دے دیا، اس کی عمر نہ بڑھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس دیے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اما تعلمین، کیا تمہیں لا تعلمین ان شرطی علی ربی، تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے اپنے رب سے ایک شرط لگائی ہے، وہ شرط کیا ہے؟ انی اشترط علی ربی فقلت انما انا بشر، میں نے اپنے رب سے کہا تھا اے اللہ
میں بھی ایک انسان ہوں، ارضا کما یرضى البشر، جس طرح لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں کہ وہ میں بھی ہوتا ہوں، اور اغضب کما یغضب البشر، کبھی مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے کسی انسان کو غصہ آتا ہے۔ فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي، اے اللہ اپنی امت کے لوگوں میں سے کسی کو میں اگر بد دعا دے دوں تو پھر وہ تو ان یجعلھا لہ طہورا و زکاۃ و قربۃ، تو اے اللہ میرے یہ برے الفاظ کہے ہوئے اس کے لیے روز قیامت اپنی قربت اور اس کی طہارت کا سبب بنا دے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اور ایک دوسری روایت وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، اس میں ہے فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ کسی مسلمان کو میں اگر کوئی چیز مار دوں، کوئی کوڑا مار دوں، کوئی برا بلا کہہ دوں، کوئی بد دعا دے دوں، تو اے اللہ اس مومن کے لیے اس کو رحمت بنا دینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ لا اشبع اللہ بطنا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے یہ شرط کی ہے کہ اللہ کسی مسلمان کو میں ایسے کہہ دوں تو جو ہے یہ اس کے لیے رحمت بنا دے۔ تو جس طرح اس بچی کے لیے یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت ہے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں رحمت ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام مسلم نے یہ روایت جو ہے اس سیاق میں نقل کی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، اس لیے صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ فَضِيلَةُ معاویہ، کہ یہ حدیث جو ہے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل، مناقب اور آپ کے کارنامے ہم جو ہے ان کا احاطہ ہم نے کہا تھا کہ 1 2 3 4 خطبات میں نہیں کر سکتے، بس جتنا سنا ہے اسی کو کافی سمجھیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ اور باقی جو آپ کے مناقب ہے اور فضائل ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی وجہ سے ان صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن 60 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور وفات کا وقت قریب تھا کہ آپ نے وصیت کی، البدایہ والنہایہ اس میں ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور تاریخ دمشق اور تاریخ بغداد وغیرہ ان کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی لوگوں کو کہا کہ میں نے اپنے اس وقت کے لیے کچھ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قمیص دی تھی، جب میں فوت ہو جاؤں نا اس قمیص میں مجھے کفن دینا۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے ناخن تراشے تھے اور آپ کے بال کاٹے تھے، وہ ناخنوں کی کلمیں اور آپ کے بال میرے پاس محفوظ ہیں، جب میں مر جاؤں ان ناخنوں کا چورا کرنا، ان کو میری آنکھوں میں اور میرے منہ میں ڈال دینا، ان بالوں کو بھی ان ناخنوں کو بھی۔ لعل اللہ ان یرحمنی فعسى اللہ ان یرحمنی ببرکتہا، اللہ سے مجھے بڑی امید ہے ان ناخنوں، بالوں اور آپ کی قمیص کی برکت سے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے گا، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ تو یہ تو تھے حضرت یہ مناقب اہل بیت اور مناقب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہاں پہ اختتام ہوا جو ہم بیان کرنا چاہتے تھے، ورنہ تو بڑے صحابہ، اور لیکن ختامہ مسک معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح گھر سے نکلتے ہوئے اس کے اوپر پردہ گرا دیا جاتا ہے، عظمت صحابہ کے باب پہ ہم پردہ ڈال کے ہم اس موضوع کو ختم کر رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو بیان ہوا ہے اس کو روز قیامت ہماری نیکیوں میں شمار فرمائے۔